بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست سے جہاد اور جہاد کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا ازالہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان غلط فہمیوں کو بیان کروں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ ساتھیوں سے بھی گزارش آپ بھی یہ دعا کریں، حاضرین اور سامعین۔ اللهم يا رب جبرائيل ويا رب ميكائيل ورب إسرافيل اللهم فاطر السماوات ورب عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج کے درس میں خودکش حملے کیا یہ شرعی طریقہ ہے؟ کیا یہ شرعی جہاد ہے؟ شریعت میں ان خودکش حملے کا کوئی کہیں پر ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری میں جہاد کیا، مدنی زندگی میں جہاد کیا، تلوار سے جہاد کیا۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جہاد کیا، پھر تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین نے جہاد کیا۔ کہیں پر ان خودکش حملوں کا ذکر ہے؟ شریعت اس کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ بعض غلط فہمیاں جو موجود ہیں، جن کو بعض لوگ جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں آج ان کو دلیل سمجھتے ہیں، ان کی یہ کون سی غلط فہمیاں ہیں اور شرعاً ان کا کیا جواب ہے قرآن اور سنت اور علماء امت کے فہم سے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے غلط فہمی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ توبہ آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترى من المؤمنين أنفسهم، مومنوں کی نفس اور جان کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ مال کو، ان کی جانوں کو اور مالوں کو، اور اس کے عوض میں کیا دیا؟ اب خرید و فروخت میں تو ظاہر ہے لین دین ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی جانوں اور مالوں کو لیا تو دیا کیا؟ اس کے عوض میں جنت۔ میرے بھائی، جنت سب سے عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یاد رکھیں، جنت کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے، جب اجر کی بات ہوتی ہے، اور جو مثالیں ہیں جنت میں کہ وہاں پر پھل ہیں، وہاں پر پانی ہے، وہاں پر شراب ہے، شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، یہ صرف وہ مثالیں ہیں جو ہماری عقل سمجھ لے۔ ان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ان کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ صرف مثالیں ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیب بھی کوئی پھل ہے، انار بھی کوئی پھل ہے، انگور بھی کوئی پھل ہے، شراب بھی کوئی ایسا مشروب جو پیا جاتا ہے جو حرام ہے، دودھ بھی ایسا مشروب ہے جو حلال ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو ایسے نام بیان فرماتا ہے جو ہماری علم میں نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید لوگوں کو فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق اترا ہے۔ تو جنت میں وہ چیز ہے جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، اور نہ ہی کبھی کسی کو گمان ہوا۔ آپ گمان جاتے ہیں، فکشن جانتے ہیں فکشن کیا ہوتی ہے؟ آج کل فکشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی جہاں تک آپ کی گمان، آپ کی غلط سوچ بھی نہیں جا سکتی، کوئی بھی سوچ وہاں تک جا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جنت میں
ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے جو کبھی کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ عوض میں جنت دے گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ شاہد ہے. قتل بھی کرتے ہیں دوسروں کو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ دلیل ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دوسروں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. تو جو شخص آتا ہے اور بوم اپنے سینے سے باندھ کے کود جاتا ہے کافروں میں اور اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے، تو آیت کریمہ میں تو واضح الفاظ ہیں وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. جہاد کرتے کس لیے ہیں؟ اگر جان بچانی ہوتی تو جہاد کی ضرورت کیا تھی؟ تو جان دینے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اور آیت کریمہ اس کی گواہ ہے، شاہد ہے، یہ دلیل ہے. میری گزارش یہ ہے، جواب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس آیت کریمہ کے جواب کا. میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں ان کی طرف رجوع کریں. سب سے پہلی بات ہے، بنیادی باتیں، مسلمات پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کو ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دینا یا اپنے آپ کو قتل کر دینا. دوسری بات، الفاظوں پہ تھوڑا سا غور کریں. یقتلون دوسروں کو قتل کرتے ہیں، یقتلون دوسروں کو قتل کرتے ہیں. یہ کہاں پر ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں؟ عربی زبان واضح زبان ہے میرے بھائیوں، واضح زبان ہے. سبحان اللہ، جو عربی بدو ہے نا، بدو، وہ بھی اس عربی زبان کو سمجھتے ہیں. اعرابی جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص دعوت اور تبلیغ کے کام میں مصروف تھا، بعض لوگوں کو موعظہ کر رہا تھا، اور موعظہ کے دوران میں اس شخص نے آیت کریمہ کو پڑھا، قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت میں سے پڑھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء من اللہ. آخر میں پڑھا ان اللہ غفور الرحیم. تو یہ جو چرواہا ہے، بکریاں چرا کے جا رہا تھا، جو بدو ہے، وہ اگ گیا، قریب آیا. تب آپ نے کچھ ابھی پڑھا ہے؟ کیونکہ میں اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے. کہتے اب دوبارہ پڑھو. پھر دوبارہ پڑھا آیت کریمہ کو، پھر آخر میں پڑھا غفور الرحیم. کہتے نہیں، دوبارہ پڑھو. پھر اس کو ذہن میں ہے کہ بار بار پوچھے میں نے کہیں پہ غلطی کی ہے. پھر آیت کو درست پڑھا، ان اللہ عزیز الحکیم. کہتا ہاں یہ درست ہے. اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹتا؟ سبحان اللہ. اگر غفور رحیم ہوتا تو چور کا ہاتھ کیوں کاٹتا؟ عزیز الحکیم ہے، عز فحکم فقطع. اللہ اکبر. عزیز الحکیم ہے، طاقت والا ہے، اور طاقت والا جب حکم دیتا ہے اس کو حکم کی تعمیل ہوتی ہے. پھر جا کے ہاتھ کاٹا ہے. تو عربی زبان میں مجھے بتائیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ میں فرق نہیں ہے، وَيَقْتُلُونَ أَنفُسَهُم میں فرق نہیں ہے. اگر یقتلون انفسهم مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ضرور واضح بیان کرتا. یقتلون کا مطلب ہے دوسرے قتل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے. اور باقی بھی اس کے جواب میں باقی بھی دلائل موجود ہیں، کیونکہ اس میں تقریباً 7 غلط فہمیاں ہیں. تو انشاءاللہ پورا کا پورا میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی انشاءاللہ اس مسئلے کے آخر میں، اس غلط فہمی کے آخر میں آپ کو پورے دلائل آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس آیت کریمہ سے یہ مقصد نہیں ہے. نمبر 3، سلف صالحین نے جہاد کیا. کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا ہو کہ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا. اپنے آپ کو ایک تو ان سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس آیت کریمہ کو اس طریقے سے انہوں نے اس کی تفسیر کی ہوئی، اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا. اگرچہ وہ مجاہد ضرور تھے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، پہلے پوائنٹ میں اس میں فرق یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن کثیر، ابن جریر طبری وغیرہ یہ تو علماء نے کہاں جہاد کیا ہے. میں مجاہدین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جہاد بھی کیا ہے، اگرچہ یہ بھی مجاہدین تھے. یہ غلط فہمی ہے. ابن جریر طبری نے جہاد نہیں کیا، ابن کثیر نے جہاد نہیں کیا، یہ بھی مجاہد تھے. ان کے دور میں بھی جہاد ہوا. شیخ ابن تیمیہ ان کے استاد تھے، اپنا ابن کثیر کے استاد تھے. انہوں نے جہاد کی، یہ بھی ساتھ انہوں نے بھی جہاد کیا ہے. لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ. اگرچہ ہم یہ بھی ماننے چلو آپ کی بات
کہ مجاہد نہیں تھے مفسرین جو ہے، لیکن سلف صالحین جنہوں نے بھی جہاد کیا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے کیا؟ ان میں سے ایک نے بھی اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنی جان دے دو، اپنا کو بلاسٹ کر دو اور اس طریقے سے تم کامیاب ہو جاؤ اور جنت حاصل کر لو۔ اس طریقے کی جتنی بھی آیات، میں نے ایک آیت بیان کی، اور بھی آیات ہیں، اور جتنی بھی آیات سب میں یہی ذکر ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو ان کا جواب ہی یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔